خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا تیسرا باب۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اور حبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امنون اس کا پہلوٹا تھا جو یزرعیلی اخینویم کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیات تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابیجیل سے ہوا۔ تیسرا ابی سلوم تھا جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکا سے ہوا۔ چوتھا ادونیہ تھا جو حجیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ جو ابیتال کا بیٹا تھا، اور چھٹا اتریام تھا جو داؤد کی بیوی اجلاح سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں حبرون میں پیدا ہوئے۔ اور جب ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا۔ اور ساؤل کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفہ تھا، وہ ایاح کی بیٹی تھی۔ سو اشبوست نے ابنیر سے کہا، تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبوست کی ان باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں، اور تجھے داؤد کے حوالے نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی۔ کو ساؤل کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بحر صبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا۔ اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ، اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا، اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کو میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا، میرے حوالے کر۔ سو اشبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتیل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بہرویم تک روتا ہوا چلا آیا۔ تب ابنیر نے اس سے کہا، لوٹ جا۔ سو وہ لوٹ گیا۔ اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، بس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطینیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور ابنیر نے بنی بنمین سے بھی باتیں کی، اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنمین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے حبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس آیا، اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی۔ اور ابنیر نے داؤد سے کہا، اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا، تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھے اور تو جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا، اور وہ سلامت چلا گیا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور اس نے اسے رخصت کر دیا، اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا۔ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے، اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر حبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے
جسے جریان ہو یا وہ کوڑی ہو یا بیساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبعون میں اس کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ میں مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے بیشتر روٹی یا کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسوح بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویاہ مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے، آمین۔